امت کے محسن دو طبقے، فقہا اور صوفیہ، اور صاحب لکھے دو محسن ہیں بس، فقہا ہیں آپ بھی لوگ جنہوں نے مسائل کو نکال کر امت کے لیے آسان کیا، صوفیہ ہیں جن نے اخلاص اور تقویٰ پیدا کیا ہے امت میں، صاف لکھا ہے دو محسن ہیں اور کوئی نہیں، باقیوں کی چیزیں انہوں نے مفید کی ہے۔ اگر حدیث مفید ہوئی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے، تفسیر مفید ہوئی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے، جو بھی مفید ہوئے ہیں انہوں نے ان کو مفید بنایا، ان میں سے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے مسائل قرآن حدیث سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، خیر یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اگر راہ عشق میں ملامت نہ ہو، آپ راہ عشق میں نہیں، مجھے قرآن نے کہا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مومن جو ہے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے کبھی ڈرتا نہیں، لہذا اور یہ لکھا ہے کہ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں اہل اللہ کی محبت، اور شقاوت کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں بغض، شقاوت ہے کہ دل میں اہل اللہ کا بغض۔ جتنے خشک ملا ہیں، جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، وہ شقاوت میں مبتلا ہے۔ لیکن من عاد لی ولی، میرے ولی کا جو دشمن ہوگا، تو ولی کون ہوگا؟ ولی کی بھی تو کوئی کرائٹیریا ہے نا، کون ہے ولی؟ یہ لوگ ولی نہیں تو کون ولی ہے؟ کون ولی؟ اس لیے علامہ ابن تیمیہ جیسا انسان جتنا سخت ہے معاملات میں، جس کے نام لے کر سب کی نفی کرتے ہیں، عرب کے خشک ملا، وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر نیک آدمی کے ہاتھ پر کوئی خلاف واقعہ چیز پیش آئے وہ کرامت ہے، اور فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو استدراج ہے۔ خود اس فرق کو ظاہر کرتے ہیں، خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، لیکن ان کو نہیں دیکھتے، تو دو چار باتیں اوپر والی لے لی، نیچے والی چھوڑ دی۔ یہ ہمارے لندن میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے عرب کے بڑے بڑے ان سے پڑھا آ کر یہاں بھی پڑھا، لیکن جب انہیں ابن تیمیہ کو پورا پڑھا نا تو حیران ہو گئے کہ ابن تیمیہ تو دل کی باتیں بہت کرتے ہیں، تو دل کی طرف ان کا رجحان ہے، بصیرت کا بیان کر رہے ہیں اور اس طرح اللہ کے پیاروں کا بیان کر رہے ہیں، تو پھر تصوف کی طرف مائل ہوئے، تو مجھ سے بیعت بھی ہوئے وہ، اور حالانکہ پہلے ایک زمانہ انہوں نے ان سلفیوں کے ساتھ بٹھایا، وہ کہتے پوری بات کرتے نہیں، اپنے مطلب کی بات کرے باقی چھپا کے۔ باقی یہ کہ اچھے برے ہر بھیڑ میں ہوتے ہیں، جھوٹے نبی آ سکتے ہیں، علماء سو ہو سکتے ہیں، تو صوفیہ میں بھی دو نمبر ہو سکتے ہیں، تو اس میں کون سی قباحت کی ایسی اچھمبے کی بات ہے؟ وہ بتاؤ، دو نمبر نبی آنے کی وجہ سے کیا منصب نبوت پر داغ آئے گا؟ نہیں، دو نمبر اس کو برا کہو۔ علماء سو اگر ہے تو علماء خیر جو ہے کہ ان پر داغ آئے گا۔ اگر دو نمبر اس قسم کے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بنے ہوئے ہیں، اس لبادہ اڑا ہوا ہے، اس کا مطلب اصلی پر داغ آئے گا۔ دو نمبر شہد سے اصلی شہد کی مارکیٹ کم نہیں ہوتی، یا سستا ہو جاتا ہے، وہ اسی چیز ملتا ہے۔ دو نمبر گھی، دیسی گھی آنے سے اصلی دیسی گھی جو اصل ہے اس کی قیمت اسی طرح اعلیٰ ہے دنیا میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دو نمبری دلیل ہے اس کے اعلیٰ ہونے کی، کیونکہ اعلیٰ کی دو نمبر بنتے ہیں، ادنا کا نہیں بنتا۔ ماشاءاللہ، تو کوئی کسی مزدور کی شکل اختیار کرے گا کہ میں مزدور کی شکل تاکہ لوگ میری عزت کریں؟
چیز ایسی شکل اختیار کرے گا نا کہ لوگوں سے پیسے اینٹھے اور عزت اینٹھے. جو جھوٹے نبی ہوئے تو وہ ان کی اندر تو دی چیز کار ہوا نا کہ ہمارے بھی ایسی طرح ماننے والے ہو جائیں. مسلمہ کذاب نے جب رسول اللہ کی شان دیا، پہلی دفعہ جب مسلمہ کذاب آیا، پہلی دفعہ معمولی سا آدمی تھا، نوکر بن کے آیا تھا وفد کا، بنو حنیفہ کا نوکر بن کر، اور اس کو دربار میں بھی ان نے لے کے ساتھ نہیں آیا وسلم کے دم. لیکن انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو یہ ہے. جب اپنے علاقے میں گیا اور پھر وہاں سیاسی چال چل کر اس نے سرداری پر قبضہ کر لیا، تو نبوت کا دعویٰ کیا کہ میرے بھی اسی طرح متبین ہو جائیں جیسے رسول اللہ کے دیکھ کر آیا تھا. یہ اس کو اس کے دل میں یہ بات آئی بھی، یہ جو متبین ہے وہ اس طرح صوفیہ میں دیکھا بھی بزرگان دین ہے جو اصل ہے ان کے پیچھے لوگ قربان ہو رہے ہیں، ان پر خدمتیں کر رہے ہیں، ان کی مان رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں. تو جعلی لوگ بھی آگے بھی ہمارے بھی اسی طرح دار مرید ہوں. جیسے تھانوی رحمۃ کسی نے لکھا جی مجھے خلافت دے دو تاکہ میں بھی خانقاہ کھول لوں اور میرے بھی لوگ مرید بن جائیں اور میری بھی خانقاہ چل پڑے. حضرت کو لکھا تو بہت ڈانٹا، حضرت بہت ہنسے، فرمایا دیکھو بھائی اب اصل لوگوں کی اس لیے تھوڑی چل رہی، تو اخلاص کی بنیاد پر چل رہی، لیکن 2 نمبر آ گئے. تو اس لیے بہت بے عقلی کی بات ہے. یعنی یہ جہالت ہی ہے دراصل کہ آپ چند کے فعل کی وجہ سے. اگر ایسا ہے تو نوح علیہ السلام پر آپ ان کی بیٹی کی وجہ سے اعتراض کریں نا، بولو. سیدنا امیر معاویہ ان کو بچانے کے لیے ہم یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جو یزید بیٹا تھا آپ پر کوئی قدر نہیں ہے. بات ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کافر ہیں، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی وہ مسلمان ہیں. دیکھو زوجہ فرعون ہو گئے طاہرہ، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، اور زوجہ فرعون ہو گئے طاہرہ. غیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. فہم سے بالا ہے خدائی تیری، عقل سے بالا ہے کبریائی. دینا چاہیے بس روکنے والے روکنے والے کا علاج گزر جانا. اذا خاط الجاہلون قالوا السلام، لا مروا باللغو مروا کراما. اللہ نے اپنے بندوں کی صفات جانی، جب کوئی مخاطب ہو کہتے السلام، اور کسی لفظ کا پاس گزرے مرو کرام، بڑی مزاج سے گزر جاتے ہیں. دنیا میں آ کر بدبختیاں بھی تو لکھی ہوئی ہیں لوگوں کی. ایک مطلب